الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ بعثت تمام کے تمام عالم کے لیے، تمام کی تمام انسانیت کے لیے آپ کی بعثت باعث رحمت ہے۔ انسانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، دیکھیں، اور خاص طور پہ جو سوسائٹی اور معاشرے کا کمزور طبقہ ہے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کی جو آمد ہے، اس سے اس طاقت مجبور طبقے کو طاقت ملی ہے۔ جو بے زبان تھا اس کو زبان مل گئی، جو بے کس تھا اس کو سہارا مل گیا، جو مجبور تھا اس کو جو ہے اس کی مجبوری دور ہو گئی۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عرب سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو آپ نے سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی، آپ نے منع فرمایا، آپ نے بچی کو اللہ کی رحمت قرار دیا اور بچی کی پرورش پر اور اس کی تربیت پہ جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں جہاں بچی کو بوجھ سمجھا جاتا ہو، جہاں پہ عار کی بات سمجھا جاتا ہو، جہاں پہ اس بیچاری کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہو، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے اور ان کی تینوں کی تربیت کرے اور پھر ان کا صحیح جگہ پہ رشتہ کر دے، جیسی وہ شادی کے قابل ہوں، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جس کی 2، آپ نے کہا جس کی 2 ہوں اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ ایک صحابی نے کہا جس کی 1 ہو، آپ نے کہا جس کی 1 ہو۔ تو اب آپ بتائیں کہ بیٹے کی تربیت کے حوالے سے یہ بات نہیں کی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ حالانکہ بیٹا بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس جو سوسائٹی، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں جہاں پہ بیٹی باعث عار ہو اور وہاں پر اتنی بڑی فضیلت بیان کر دی جائے، تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ان بچیوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، ان کے لیے کتنی رحمت کی بات ہے کہ ان کا پیغمبر جو ہے ان کی پیدائش پر اور ان کی تربیت پر اور ان کی شادی پر جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو اس بات کی بشارت دی جاتی ہے، قرآن نے تو خوشخبری کا لفظ استعمال کیا ہے نا، کیونکہ بچی کی پیدائش باعث بشارت ہے، باعث خوشخبری ہے۔ تو وَإِذَا بُشِّرَ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، اپنے چہروں کو چھپاتے ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ ان بچیوں کو زمین پہ دھسا دیں، دفن کر دیں۔ اور اللہ کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ سلوک کرتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کس قسم کا انصاف کر رہے ہیں۔ تو اس سوسائٹی کے اندر، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور اسی طریقے سے اس سوسائٹی میں جو بیوہ ہو جاتی تھی، جس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، اس عورت کی یعنی وہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ایک متروکہ جائیداد سمجھی جاتی تھی، پراپرٹی سمجھی جاتی تھی، اور اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے حقوق بیان کیے، آپ نے فی حیثیت فی ذاتی عورت کے حقوق بیان کیے، اس کو پراپرٹی کا حق دیا، نکاح کا حق دیا، کہ نکاح میں اس کی اجازت کو کہا کہ عورت کی اجازت پہ نکاح ہوگا، اور اس کو جائیداد میں حصہ دیا گیا، اس کی گواہی کو تسلیم کیا گیا، اور ہر قسم کے حقوق جو ایک مسلمہ سوسائٹی کے اندر، ایک مہذب معاشروں میں ہوتے ہیں، وہ ساری کے سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کو عطا کیے۔ ان کو کہا کہ یہ کوئی کوموڈیٹی نہیں ہے، جیسے آج عورت کو ایک کوموڈیٹی بنایا ہوا ہے نا،
کہ خرید و فروخت کی چیز ہے، ہر اشتہار کے اندر عورت ہے اور ہر جگہ پہ عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو حضور نے منع فرمایا، حضور نے عورت کو عزت دی، احترام دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے عورتوں کے اوپر۔ اسی طرح سے اور معاشرے کے جتنے بھی مظلوم طبقے ہیں، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر حقوق بیان کیے۔